یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا کہ جو آپ کی رائے کو نہیں مانے وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، یہ بھی اسی صدی کی بدعت ہے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ حدیث کا مخالف ہے. جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا مخالف ہے. اپنی مطلب کے دلائل ہوتے ہیں اور فتوے بھی پھر کیا ہوتے ہیں بھائی دونوں رائے ہیں. اعتدال کی بات کیا ہے؟ دونوں طرف دلائل ہے. چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس آ گئی یہ بات. وہ میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا تھا نا کہ ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نبی نے کیسے نماز پڑھی. پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. اب اس حدیث پہ لوگوں نے اعتراضات شروع کر دی. وہ ایک اعتراض بہت زیادہ لوگوں نے کیا. وہ اعتراض یہ کیا کہ اس حدیث کو تو عبداللہ ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اب میں لوگوں کی مینٹل اپروچ بتا رہا ہوں آپ کو. اس حدیث کو عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے. حالانکہ وہ اس حدیث کو نہیں کہا. سمجھ رہے؟ وہ اس حدیث کو نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود سے دو حدیثیں منقول ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث بالکل اسی کے مشابہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور اس میں بھی طریقہ یہی کہ صرف شروع میں کیا بعد میں نہیں کیا. عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، دوسری کو نہیں کہا. میں اب عوام کی بات کر رہا ہوں کہ تقلید انتہائی درجے کی ہو رہی ہے. جو عالم یوٹیوب پہ کہہ دے نا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو سب لوگ اسے لے کے مجھ پہ بوچھاڑ کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ. مجھے ہنسی آتی ہے ان کی کہ تم یہ بات جو کر رہے ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ تم نے خود تحقیق کی ہے. تم میں سے کوئی انجینئر کی تقلید کر رہا ہے، کوئی زبیر علی زئی صاحب کی تقلید کر رہا ہے، کوئی فلاں مولوی صاحب کی تقلید کر رہا ہے. یہ تحقیق تو نہیں ہے نا. تحقیق اگر آپ کرتے اور ترمذی کا وہ صفحہ تفصیل سے پڑھتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا بلکہ عبداللہ بن مسعود کی دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو یہ سارے مقلد ہی ہیں. ان کو صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے آر آتی ہے مجتہدین کی. باقی اپنی مسجد کے امام کی تقلید کر لو یا فلاں کتاب کے مصنف کی تقلید کر لو، اس سے ان کو کوئی کہیں شرک اور بدعت کی بدبو نہیں آتی ان لوگوں کو. تو وہ اتنی بھی تحقیق نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اگر اس حدیث کو ضعیف کہتے نا تو پھر عبداللہ بن مبارک پھر امام ترمذی اس حدیث کو حسن اور صحیح، ایک نسخے میں حسن کہا اور ایک میں حسن صحیح کہا. ناصر بن البانی اس حدیث کو صحیح نہ کہتے، جو اہل حدیث غیر مقلد عالم تھے وہ. تو اس لیے عوام کا کام ہے میرے بھائی فروعی مسائل میں سب کو درست سمجھیں اور راستہ بولو نا بھائی ایک کا اختیار ہے. شوافے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ہم ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ فنٹر نہیں بنتے. کہتے ہیں یار ہمیں کیا پتا، یار اتنے بڑے امام نے کہا ہے ان کی تحقیق ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. ہم ترک رفع الیدین کرتے ہیں، ہم بھی فنٹر نہیں بنتے. ہم کہتے ہیں یار امام حنیفہ کی تحقیق تھی، ان کے دلائل تھے، چلو اس کو فالو کر رہے ہیں. جو فنٹر بنے گا وہ قیامت میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا تو نے یہ بہتان کیسے لگایا عبداللہ بن مبارک پر ہے بھائی، کیسے تو نے بہتان لگایا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اسے وہ کہے گا اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں تشدد پھیلا رہا ہے، فرقواریت پھیلا رہا ہے. میں فرقواریت جب پھیلاؤں گا جب میں کہوں گا کہ صرف رفع الیدین نہ کرنے کا مذہب ہی صحیح ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی دونوں ٹھیک ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے اور نہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے. دونوں طرف دلائل ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ دونوں کیسے صحیح ہو گئے، ویسے صحیح ہو گئے جیسے صحابی نے ایک نے بنو قریظہ والا مشہور قصہ ہے نا بھائی، وہ بنو قریظہ والا مشہور قصہ ہے. جلدی جلدی سنا دیتا ہوں دوبارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا بنو قریظہ کی طرف کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو. اب وہ راستے میں عصر قضا ہونے لگی. راستے میں کیا ہوا ہے؟ عصر قضا ہونے لگی. اب وہ پریشان کہ نبی کی حدیث کیا ہے بھائی وہاں پہنچے بغیر نہ پڑھو. تو وہ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی حدیث تو نبی کی یہی ہے کہ وہاں پہنچے بغیر عصر نہیں پڑھ سکتے. بعض نے کہا نہیں بھائی حدیث تو اس صورت میں تھی
اس صورت میں تھی کہ بھئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی، لہذا وہ تو اس صورت میں تھا کہ قضا نہ ہو رہی ہو. یعنی یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے نا کہ نماز قضا کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ تو طے شدہ قاعدہ ہے. جیسے ہم کسی کو احتیاط سے کہتے ہیں بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا، کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ منزل پہنچ جاؤ گے. تو اللہ کے نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی. آدھے صحابہ نے کہا کہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، عصر کی نماز. اور بعض نے کہا بھائی نبی کا حکم کیا ہے، وہاں پہنچے بغیر نہیں. دونوں کا مقصد اتباع رسول تھا نا. کتنا بڑا اختلاف ہوا ہے، کتنا بڑا اختلاف. رفع الیدین کا اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ فجر کی ہم بھی 2 پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. جتنے سجدے وہ کر رہے ہیں اتنے ہم بھی کر رہے ہیں. وہ بھی رکوع کر رہے ہیں، ہم بھی رکوع کر رہے ہیں. وہ بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں. وہ بھی سورت ملا رہے ہیں، ہم بھی سورت ملا رہے ہیں. وہ بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کوئی تورات انجیل کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سجدے میں ہم بھی سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ. ہم بھی سلام دائیں بائیں، وہ بھی سلام دائیں بائیں. 2 رکعت کے بعد ہم بھی پتلی گلی سے نکلتے ہیں، وہ بھی پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کچھ ایک جیسا ہے، اتنا سا فرق آ رہا ہے کہ بھائی وہ یوں کر لو، ہم کہہ رہے ہیں کہ یوں نہ کرو. اتنا سا اختلاف ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک جہنمی اور ایک کیا ہے، جنتی. یہ حدیث کے دشمن ہے، یہ فلاں کے دشمن ہے. تو صحابی کا جو اختلاف ہوا تھا نا وہ بہت بڑی نوعیت کا تھا. پہلا مسئلہ نماز کے بارے میں اختلاف ہوا، جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. روزے کے بارے میں اختلاف ہوتا تو وہ کم درجے کا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہوتا کم درجے کا. اسلام میں نماز سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے. اور نماز کے طریقے پر اختلاف نہیں ہو رہا کہ ایسے پڑھنی ہے کہ ایسے. نفس وجود میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا نبی کا حکم، ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا ناجائز اور حرام. یہی رائے تھی نا. اور نماز بھی کون سی، عصر کی. دیکھو یہ اللہ کی طرف سے واقعہ جو یہ ہوا ہے نا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ ان جیسے لوگ جو آج کل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، فتنہ پھیلا رہے ہیں امت میں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے. اللہ نے کوئی اور مسئلے میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا. عصر کی نماز میں اختلاف ہوا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے ضرور قرآن کہ اس کو قضا کرنا کسی صورت میں جائز. ویسے تو کوئی بھی نماز قضا کرنا جائز نہیں، لیکن عصر کی خاص اللہ نے تاکید کی ہے، خاص تاکید کی. اس نماز میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ جب اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور دونوں فریق برحق ہو سکتے ہیں، جب یہ دونوں فریق نبی کے پاس لوٹے ہیں تو نبی نے کسی کو ملامت، بولو نا یار، نہیں کی. نبی نہیں کہ یہ والا جنت میں جائے گا، یہ والا کہاں جائے گا. اس نے جو حدیث کو فالو کیا ہے اثر پڑھو، اور انہوں نے حدیث کے مقابلے میں عقل استعمال کی ہے. میں نے تو کہا تھا اثر نہیں پڑھو، تو تم نے کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ تم نے کیوں پڑھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ نہیں پڑھو، تم نے کیوں پڑھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے. تو آج کا کوئی یوٹیوب والا ہوتا تو کہتے مطلب کچھ نہیں ہوتا حدیثوں میں، جیسے نبی نے فرما دیا بس ویسے عمل کر لو. یہ جو مجتہدین بیٹھ کے مطلب نکالتے ہیں نا، اصل میں ایکچولی اس حدیث کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے. ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ پیش کیا جاتا ہے، ایک حدیث کو قرآن کی آیتوں پہ پیش کیا جاتا ہے، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے، اس اصول سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ کلپ بنا رہے ہیں اور رفع الیدین نہ کرنے والوں پہ تانے دے رہے ہیں، ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ امام مالک کے خلاف کیوں کلپ تیار نہیں کرتے؟ امام مالک نے موطا میں صاف حدیث بیان کی ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی، مگر امام مالک کا فتویٰ آج تک جو چلا آ رہا ہے مالکی مذہب میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ہے. امام مالک حدیث نقل کر رہے ہیں، بولو بھائی، ہاتھ باندھنے کی، فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے اصول ہیں مسائل استنباط کرنے کے. وہ کہتے ہیں حدیث میں ٹھیک ہے آ رہا ہے، لیکن اہل مدینہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اہل مدینہ نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہے. نہیں یار بات سمجھ،
تو موطا کی تو ساری حدیثیں بخاری میں آئی ہیں، ہاتھ باندھنے والی بھی بخاری میں آئی ہے، تو امام مالک بخاری کو ترجیح نہیں دے رہے، کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اہل مدینہ کے عمل کو. کسی امام مجتہد نے آج تک امام مالک پر انگلی نہیں اٹھائی. علمی اختلاف ضرور کیا مگر تانا نہیں دیا حدیث کو چھوڑ کر، خود حدیث لکھ بھی رہے ہیں لیکن اس کو کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں اہل مدینہ کے عمل کو فالو کروں گا. اسی طرح یاد رکھو رفع الیدین کے بارے میں اگر حدیثیں کثرت سے بھی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے ہی نہیں کہ جس طرف حدیثیں زیادہ ہوگی میں اس کو فالو کروں گا، یہ اصول ہی نہیں ہے ان کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اہل کوفہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اہل کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے کوفہ گئے ہیں تو 1400 صحابہ گئے حضرت علی کے ساتھ، اور وہ سارے صحابہ علمی لحاظ سے علم کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. تو وہ ان کی نماز جو تواتر سے چلی آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، حماد الکوفی جو کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، پھر ان کے استاد سے ابراہیم نخعی بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ تو بخاریوں کے راوی میں سے ہیں. امام بخاری امام ابراہیم نخعی کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، تو کیا ایک کلپ ابراہیم نخعی کے خلاف بھی بناؤ گے؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابراہیم نخعی کو بھی یہ الزام لگاؤ گے کہ وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں بھائی، اتنے سارے جو علم کے سمندر یہاں پر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ان کی رائے میں نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ ان کی رائے میں آخری نماز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا. اب کوئی کہ بخاری میں دکھاؤ گے ترک کر دیا تھا، مسلم میں دکھاؤ، نہیں دکھا رہے بھائی. آپ کی مرضی کی دلیل ہم کیوں بتائیں؟ امام مالک نے تو موطا میں کہیں نہیں لکھا کہ نبی نے آخر میں ترک کر دیا تھا، ایسی کوئی حدیث نہیں. وہ کہہ رہے تواتر سے چلا آ رہا ہے یہ عمل. رہا یہ مسئلہ، یہاں دو اشکال ہوتے ہیں کہ کوفہ تو فتنوں کی جگہ تھی. کوفہ فتنوں کی جگہ تھی روافض اور خوارج کے لیے. اہل سنت والجماعت نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. امام ابو حنیفہ اور ان کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں کسی کا خوارج سے اور روافض سے تعلق نہیں تھا، وہ سارے اہل سنت والجماعت میں تھے. تبھی بخاری اور مسلم کے روات میں ان کی بہت بڑا کردار ہے. وہ ان فتنوں کے مقابلے میں تھے، ان فتنوں کا شکار ہونے والوں میں نہیں تھے. سمجھ رہے بات کو؟ دوسری بات یہ کہ کوفہ سے جتنا علم اس امت کو ملا ہے اتنا علم کسی اور جگہ سے نہیں ملا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جس قاری کی قراءت پر، یہ قاری کہاں کے مشہور ہے؟ کوفہ کے. قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ کس قاری کا پھیلا ہے؟ کوفہ کا. جب کوئی کہا کرے نا کوفہ کو فتنوں کی جگہ تھی تو بولے پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ والا نہ پڑھا کرو. پھر رہا مسئلہ حدیث کا، قرآن کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ حدیث. حدیث میں صرف ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی مرتبہ گیا، حجاز میں مکہ مدینہ بھی آتے تھے. میں دمشق اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، کوفہ کتنی مرتبہ گیا، لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ گیا ہوں کوفہ سے علم حاصل کرنے کے لیے. حدیث کا علم پتا چلتا ہے کہ حدیث کا علم بھی کوفہ میں، بولو بھائی، کیونکہ دارالخلافہ تھا نا. جو چیز دارالخلافہ بن جائے تو وہ علم کا مرکز بن جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ رفع الیدین کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں، تو یاد رکھو جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو نہیں کرنے والا عمل ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو آپ کے گھر کوئی شخص آیا، وہ جو ایکٹیویٹیز کرے گا، جو کام کرے گا، جب وہ واپس جائے گا تو آپ کہو گے فلاں صاحب میرے گھر آئے تھے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. بس آپ کبھی یہ نہیں کہو گے فلاں صاحب میرے گھر آئے تو یہ بھی نہیں کیا، 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 یہ بھی نہیں کیا. وہ تو بھائی لاکھوں کام ہے جو نہیں کی. تو جب نبی نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی اس کو بیان کر دیا گیا، اور جس نماز میں رفع الیدین نہیں کیا اس کو صحابی نے بیان کیا ہی نہیں. بھائی نماز میں جو کام کیے جائیں گے نا وہ تو بیان کیا جاتا ہے، جو نہیں کیے جا رہے ہیں ان سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں رفع الیدین پر اتنی ساری حدیثیں ہیں، یہ بھی غلط ہے. وہ رفع الیدین جس میں ہمارا خصم سے جھگڑا چلتا، میرا تو جھگڑا نہیں چلتا، جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں وہ والے رفع الیدین پر اتنی نہیں ہے. کیونکہ جو رفع الیدین جس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرنا ہے، اور جب سجدے سے آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو بھی کرنا ہے.
یہ والے رفع الیدین پر زیادہ روایتیں نہیں ہیں. جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایسی بھی چند روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں کیا آتا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے آ رہا ہے تو اٹھتے ہوئے نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اسی سے استدلال کیا ہے فقہاء حنفیہ نے کہ رفع الیدین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے. کیونکہ بخاری میں اگر آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو بعض حدیثوں میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی کیا. بعض حدیثوں میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے. بعض میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ختم کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے کیا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے جب نہیں ہے تو نہیں ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ نہیں کیا. واقعی یہ لازم نہیں آتا، لیکن اگر صحابی رفع الیدین کو بیان کر رہے ہیں تو جہاں جہاں کیا وہاں سب جگہ بیان کرتے. کیا خیال ہے؟ جب ایک جگہ بیان کر رہے ہیں دوسری جگہ ترک کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کیا ہے اور وہاں نہیں کیا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ نے وہ رفع الیدین ترک کر دیا تھا. اسی سے استدلال کیا ہے فقہاء حنفیہ نے کہ رفع الیدین ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا، پھر کم ہوتے 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 پھر وہ جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور وہ روایت نہ بھی ہو تو ان کا عمل اور صحابہ اور اہل مدینہ کا عمل اس کی علامت ہے کہ آخر میں بالکل تکبیر تحریمہ تک آ گئے تھے. اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت ہے، کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، ان کا اپنا عمل جو ہے. تو خیر میں پھر بھی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرتا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں یوں کیوں کر لیا اس نے یا یوں کیوں نہیں کیا. یہ چھچوڑی حرکتیں ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم اس مسئلے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں تو جو رفع الیدین کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں کیا سمجھے؟ مسلمان سمجھے، ہمیں کوئی اور مخلوق نہ سمجھے. اور پھر بھی نہیں سمجھتے تو سمجھتے.